جانے کے بعد واپسی کا کوئی امکان باقی بھی نہیں سوائے روز قیامت کی ملاقات کے، اور روز قیامت سے پہلے اس بات کا امکان کہ زمانہ رجعت کی ملاقات، اور زمانہ رجعت کی ملاقات میں اگر لواحقین اور جانے والے دونوں کے اعمال ایسے رہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہو سکے، اعمال اپنے مقام پر کچھ ایسی دعائیں بھی معصوم کی بارگاہ سے تعلیم کی گئیں کہ جو دعائیں انسان کو زمانہ رجعت، زمانہ ظہور میں انتقال کے بعد بھی بلانے کا پیغام دے رہی، جس طرح سے دعائے احد بر روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک صبح کی نماز کے بعد دعائے احد کی تلاوت کرو تو خدا تمہیں زمانہ ظہور میں زندگی نصیب فرمائے گا، اور اگر اس سے پہلے تمہاری موت واقع ہو گئی تو خدا تمہیں امام علیہ السلام سے ملائے گا۔ اور اس میں وہ الفاظ بھی موجود کہ پروردگار اگر امام کی آمد سے پہلے میری موت واقع ہو گئی تو پروردگار مجھے میری قبر سے ایسے اٹھا دینا کہ کفن میرا لباس ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو، تلوار نیام سے باہر ہو، اور خدا کی طرف بلانے والے کی جواب میں لبیک کہتا ہوا اپنی قبر سے پہنچا دیا جاؤ۔ تو ملاقات حالت خواب میں ہو سکتی ہے مرحوم سے، اگر چاہیں ورثہ، اور خدا بھی چاہے ہو سکتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے ملاقات، زمانہ رجعت کی ملاقات، ورنہ قیامت کے میدان کی ملاقات۔ ملاقات کی اہمیت سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جانے والا آپ سے راضی رہے، اور آپ جانے والے کو دو کاموں میں یاد رکھیں، ایک کا نام ہے دعا اور ایک کا نام ہے صدقات۔ جیسے سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہیں ارحموا موتاکم، اپنے میتوں پر رحم کیا کرو، بالصدقہ والدعا، یا وہ دو جملے جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات سے وصیت میں ارشاد فرمائے تھے کہ میرے چچا کے بیٹے، اے حسن کے بابا، میرے دفن کیے جانے کے بعد آپ میری قبر پہ ضرور آئیے گا اور دو کاموں میں مجھے یاد رکھیے گا، پہلا کام دعا اور دوسرا کام تلاوت قرآن مجید۔ جتنا بھی ممکن ہو اپنے گھر سے بیٹھ کر ایصال ثواب کا عنوان، قبرستان میں جا کر یہ اپنے مقام پر کہ آج قبرستان میں جانے والا کچھ ایسے اعمال انجام دے رہا ہے کہ جن کا تعلق ثواب سے نہیں ہے، محبت سے ہو سکتا ہے مگر ثواب سے نہیں۔ گلاب کے پھولوں کو قبر پہ ڈال دینا محبت کی علامت ہو سکتی ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن تعلق ثواب سے نہیں ہے۔ ثواب سے تعلق کہ انسان سرہانے کھڑا ہو جائے اس طریقے سے کہ قبلہ رخ ہو، یعنی جس طرف مرحوم کا چہرہ اس طرف آپ کا چہرہ، پھر سرہانے کھڑے ہو کر الحمد کی تلاوت، سورہ انا انزلنا 11 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ ملک 1 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ۔ الگ الگ روایتوں نے یہ تمام تر تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ رہا مسئلہ پانی کے چھڑکنے کا، تو پہلی مرتبہ تو پانی چھڑکنا مستحب قرار دیا گیا، البتہ بعد میں پانی کا چھڑکنا مستحب قرار نہیں دیا گیا، آپ چھڑک سکتے، کوئی حرج نہیں۔ انگلیاں گاڑ کر سورہ انا انزلنا کی تلاوت پہلی مرتبہ کے لیے، اور بعد میں بار بار جانے والوں کے لیے تو خالی قبر پر ہاتھ رکھ کر بھی فاتحہ پڑھ لینا کافی۔ یہ اپنے اپنے انداز سے انسان ثواب کو حاصل کر سکتا۔ صرف ایک جملہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے ایصال کیا تو پورے قبرستان میں جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار سب کو بخش دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ نے ایصال ثواب کیا تو یاد رکھیے قبرستان میں جا کے ملاقات کا ایک انداز ہے، ہم نہیں دیکھتے اہل قبور کو مگر اہل قبور ہم کو دیکھتے اور ہماری آواز بھی سنتے۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے کہ جایا کرو قبرستان کے اندر، اہل قبور تمہیں دیکھ کے تمہاری آمد پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی بیٹا باپ سے ملنے آئے، جب کوئی بیٹی ماں سے ملنے آئے تو باپ کی خوشی کا عالم اور ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اور اگر خالی ہاتھ آئے تب بھی ماں اور باپ خوشی محسوس کرتے، اگر کچھ تحفے لے کر آئے تو کیا کہنا، اور تحفے صرف ماں باپ کے لیے لائے تو تب بھی ماں باپ خوش ہوتے، اور اگر تحفے ایسے لائے جو ماں باپ کہیں اور بھی بانٹ سکتے ہو تو ماں باپ اور خوشی محسوس کرتے۔ تو قبرستان جانے والا صرف اپنے والدین کو یاد نہ کرے بلکہ قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں
ان تمام کو ایصال ثواب میں شامل کر لے، تو کم از کم یہ رہتا کہ پھر سارے اہل قبور اس آپ کے میرے والد یا والدہ سے کہتے تمہارا بیٹا دوبارہ کب آئے گا، اس مرتبہ تو آیا تھا، ہم سب کے لیے تحفے لے کر آ گیا۔ آپ غور کیجئے، یہ گلاب کے پھول، یہ اگربتی کا جلا دینا، یہ اپنے اطمینان کے لیے ہو سکتا، گرچہ اس میں بعض تنقید کرنے والے کہتے، بہت غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کا کانسیپٹ یہ والا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں ان کا کم از کم روزگار بن جاتا ہے، وہ الگ موضوع، لیکن بعض تنقید کرنے والوں کے جملے کہ قبر کے سرہانے آگ کا روشن کرنا اچھی علامت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگ کا روشن کرنا اچھی علامت نہیں ہے، پھر خوشبو کیوں؟ تاکہ ماحول کو معطر کیا جائے۔ تو ماحول کو معطر کرنے کے لیے آپ اس کا کوئی اور بھی آپشن یوز کر سکتے بجائے اگربتی کا جلانے کی، اور اگر جلانا ہی چاہتے تو سرہانے سے ہٹ کر کہیں اور روشن کر لیجئے، صرف اس لیے کہ تاکہ خوشبو پورے ماحول میں پھیل جائے، اور سب سے بہترین خوشبو جو سرمایہ آپ خرچ کر رہے اگربتی پر، موم بتی پر یا پھولوں کی پتیوں پر، یہ سرمایہ صدقے کے نام سے کسی غریب کے لیے شاید ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر دے تو اس سے زیادہ افضل ہے جو آپ نے عمل انجام دیا۔ بات بڑی آسان سی ہے، صرف کانسیپٹ ہونے چاہیے کلیئر، کہ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ باہر بیٹھا ہوا دکاندار جو پھول بیچنے والا ہے، اگربتی بیچنے والا ہے، اگر ہم نے نہ خریدا تو اس کا روزگار بند ہو جائے گا، اس خیال سے آپ نے خرید لیا، تو اب چاہیں آپ جلائیں کہ نہ جلائیں، اب پھول رکھیں کہ نہ رکھیں، آپ نے انسانیت کی خدمت تو وہاں کر دی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قبر میں نماز بھی داخل ہوتی ہے، قبر میں روزہ بھی داخل ہوتا ہے، قبر میں حج بھی داخل ہوتا ہے، اور سب سے اہم ترین جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا اپنے انتقال کر جانے والوں کے لیے، صدقہ، اور اسی صدقے کے جملے کو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ اس طرح سے بیان فرمایا، ایک روٹی کا لقمہ، ایک روٹی کا لقمہ بھی صدقہ ہے، ایسا لقمہ جسے آپ نہ کھانا چاہیں، کسی حیوان کے آگے ڈال دیا جائے۔ بہت غور کیجئے گا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے دیا کیا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ دیا، ورنہ کہاں اس کی اوقات، بیٹھا ہوا ہے باغ کے اندر، ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ باغ میں پلے ہوئے کتے کے آگے ڈال رہا، اس کے اس عمل کو دیکھ کر سرکار سید الشہداء اس کی طرف آگے بڑھے، اور جب قریب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم تمہارے باغ میں داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ حیران ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ، مگر میں تو باغ کا مالک نہیں ہوں، میں تو باغ میں ایک مالی اور ملازم یہاں کا غلام ہوں۔ امام مسکرا رہے، ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ ایک لقمہ خود کھا رہے تھے، ایک لقمہ اس کو ڈال رہے تھے۔ کہنے لگا مولا سے کہ میں نے آپ کے جد کا فرمان سنا، اگر کوئی غلام بھی حدیث سن کے عمل کر لے اور کہاں پہنچ جاتا، اور ہم سادات ہو کر اہل ایمان ہو کر حدیث ایک کان سے سنیں ایک کان سے نکال دیں، تو کیا مولا نے فضولیات میں فرما دیا تھا؟ یہ ہمارے نزدیک آج کل کسی سائنس کے اسکالر کا جملہ تو بڑا قیمتی ہو اور معصوم کا فرمان قیمتی نہ ہو، تو ہم کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں اور کس کی بات کو وزنی خیال کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، بڑی عجیب سی مثال تھی کہ جب امام نے اس سے سوال کیا، جواب دیتا ہے کہ مولا میں آپ کے جد کا فرمان سنا تھا۔ کیا فرمان سنا تھا؟ افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المومن، کہ نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل کسی مومن کے دل تک خوشی پہنچا دینا۔ کبھی غور کیجئے اپنی حالت پر، ہماری اور آپ کی حالت ہی ہو چکی کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے، خوشی پہنچانے پر تیار نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی خوشی محسوس کر رہا ہو تو اس پر تبصرے کرتے، گمان قائم کرتے، اچھا مال کہاں سے آیا ہے، لگتا ہے نمبر 2 کام کر رہے، یہ کیا ہے؟ یہ سوء ظن ہے، نہ آپ نے دیکھا نہ آپ نے سنا، بس آپ کی جیلسی کو اس حد تک انسان کو بیمار کر دیا کہ اس کی کامیابی آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہاں دیا کرتے ہیں علماء کہ اگر کسی کی کامیابی دیکھ کر آپ نے ریئیکشن دینا ہو تو اچھا ریئیکشن کیا ہو سکتا؟ میں حدیث نہیں پڑھ رہا، ایک مثال قائم کر رہا کہ اسکول کلاس کے اندر استاد نے، پہلے ہوتے تھے تختہ سیاہ بلیک بورڈ، اس پر سفید چاک سے لکھا جاتا تھا، اب وائٹ بورڈ آ گئے، اس پر بلیک مارکر سے لکھا جاتا ہے۔ ایک لائن ڈرا کی استاد نے، اور ڈرا کرنے کے بعد کہا
کہ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو آئے بورڈ کے پاس اور اس لائن کو چھوٹا ثابت کر دے، اس لائن کو جو میں نے کھینچی ہے اسے چھوٹا ثابت کر دے، اسے مٹائے بغیر، نہ رائٹ سے نہ لیفٹ سے، چھوٹا ثابت کرنا۔ سارے طلباء پریشان تھے کہ استاد کے سوال کا جواب کون دے۔ ایک طالب علم اٹھا اور قریب آیا، اس نے استاد سے قلم لیا اور ایک لائن اس سے بڑی ڈرا کر دی، استاد کی لائن جو تھی اس سے بڑی لائن ڈرا کر دی۔ کیا مطلب کہ تم نے اگر اس کو چھوٹا ثابت کرنا تھا تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ تم اس کو مٹا کے رائٹ سے یا لیفٹ سے، تم نے ایک اس سے بڑی لائن ڈرا کر دی۔ اس کا مطلب اگر کامیاب انسان کے مقابلے پر میں کچھ ریئیکشن دینا چاہتا ہوں تو کوئی ایسا کام کروں جو مجھے اس سے بھی زیادہ کامیاب لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ جیلیسی، یہ سامنے والے کا عمل دیکھ کے پریشان ہو جانا، اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ مال دنیا میں تو مقابلہ ہے مال آخرت میں مقابلہ۔ اس نے اگر نماز شب پڑھی ہے تو میں نماز شب کے علاوہ نماز نافل فجر بھی پڑھ لوں۔ اس نے اگر ایک مرتبہ تلاوت قرآن کیا ہے تو میں 2 بار کر لیتا ہوں۔ اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا، مقابلہ تو مادیات میں ہو رہا ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچی؟ افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المؤمن۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو وہ غلام پیش کر رہا ہے مولا حسین کی بارگاہ مقدس میں اس پہ عمل کرنا چاہتا تھا کہ نماز تو میں نے پڑھ لی، اب کسی مومن کو خوش کرنا مجھ غلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ میرا اپنا نہ وقت اپنا نہ مال اپنا، وقت بھی مالک کا اور مال بھی مالک کا، میں تو وہ غلام ہوں۔ تو میں نے اپنی روٹی میں سے ایک لقمہ خود لیا، ایک لقمہ اسے کھلایا کہ مومن کو نہ صحیح تو اللہ کی مخلوق کو صحیح، کسی کو تو خوش کر دوں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو تمہاری کوئی آرزو اور حاجت ہو تو بیان کرو۔ کہتا ہے غلامی ہے، کیا کر سکتا ہوں، باغ میں محنت کرتا ہوں، باغ مالک کا ہے، ساری محنت میری ہوتی ہے اور مال مالک کا ہوتا ہے۔ امام اسے لیے اس کے باغ کے مالک کے پاس پہنچے، باغ کے مالک سے فرمایا اس سے مجھے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ باغ کا مالک مولا کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا، مولا یہ باغ میں نے آپ کو دیا، اس غلام کو بھی آپ کو ہبہ کر دیا، آج سے یہ میری طرف سے آپ کی غلامی میں چلا گیا۔ امام مسکرائے، فرمایا تم راہ خدا میں آزاد ہو اور یہ باغ آج سے تمہاری ملکیت ہے۔ ایک لقمہ انسان اگر کسی حیوان کو بھی خدا کی راہ میں کھلائے تو انسان غلام سے آزاد ہو جائے اور پورے باغ کا مالک ہو جائے، اور اگر یہی لقمہ کسی کو ایصال ثواب کیا جائے تو اہل قبور فریاد کر رہے ہیں کہ اپنے مقام پر کہ اہل قبور ارواح کب آتی ہیں گھروں پر؟ ہمارے بہت سے خیالات کہ شاید جمعرات کو آتی، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک آتی، گھر کے مقابل آ کر خیال کر کچھ پرندوں کی شکل میں آتی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ارواح خدا کی طرف سے وادی سلام میں اگر نیک ہے، اور اگر وادی برہوت میں، اس کا مطلب کہ گناہگار ہے۔ آپ اور جو ہم اعمال کرتے اسے فرشتگان پروردگار ان تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں اگر ہم قبرستان جائیں ملنے کے لیے تو قبرستان میں ملاقات روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ تمہارے والدین تمہیں دیکھتے، تمہاری بات کو سنتے، اور چونکہ مقام قبولیت دعا، والدین کی قبول مقام قبولیت دعا، روایت کی روشنی میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبور کی زیارت کے لیے جائے خدا اس کے نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب لکھتا، خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا، گناہ بخشے جائیں، نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب لکھا جائے۔ یہ والدین کے قبور کی زیارت کا حوالہ۔ اب اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تب بھی ثواب اتنا ہی ملے گا۔ اسی لیے سرنامہ کلام میں جو آپ کی خدمت مقدس میں آیت کا انتخاب کیا گیا تھا وہ عظمت والدین اور خاص والد کی عظمت میں چاہوں گا کہ بات کو مکمل کروں۔ اپنے اعمال تو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اور اپنے پیچھے جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر گئے، اپنے پیچھے جو صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے، جو اپنے پیچھے اپنی روش آئے زندگی میں سنت حسنہ چھوڑ کر گئے، وہ مسلسل رہیں گے، ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا باعث بنتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی وفات ہے، موت نہیں ہے۔ موت رشتے ختم کرتی ہے، وفات رشتوں کو باقی ہے۔ اس طرح سے رابطہ باقی ہے کہ صدقہ جاریہ، سنت حسنہ اور اولاد صالح کی دعائیں، کہ اگر عظمت والد پہ غور کیجئے تو امام سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اما حق و ابیک
جہاں تک تمہارے باپ کے حق کا تعلق، فتعلم، بس تمہیں چاہیے کہ جان لو اس بات کو، انہ اصلک وانک فرعہ، کہ تمہارا باپ تمہاری اصل اور تم اپنے باپ کی فرع ہو. لولاہ لم یکن، اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. امام نے اصل اور فرع کی کیفیت کو، ایک عجیب و غریب سا کیس پاکستان کی عدالت میں قائم کیا گیا، غالباً سپریم کورٹ کا کیس جہاں تک مجھے یاد ہے، اور یہ خبر میڈیا پر اس طرح چلی کہ عجیب و غریب کیس اپنی نوعیت کا پہلی بار کورٹ میں آیا. کیا کیس ہے کہ والد نے اپنے بیٹے کی نسبت سے انکار کر دیا اور باقاعدہ اس کی بنیاد پر نادرہ نے شناختی کارڈ بلاک کر دیا بیٹے کا، کہ باپ نے بیٹے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا. بہت غور کیجیے گا، یہ تو یہاں کورٹ کی بات تھی، اگر قیامت کے میدان میں یہ ہوا تو کیا ہو؟ اگر باپ اپنی اولاد کو اپنا ماننے سے انکار کر دے، اس کا مطلب باپ کا مقام، باپ کی عزت ہمارے اور آپ کی شخصیت کی پہچان میں کتنا بڑا عنوان رکھتی ہے. اگر باپ ولدیت سے اپنا نام واپس لے لے خوب، تو پھر ولدیت میں کس کا نام لکھا جائے؟ امام کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ تمہارے باپ کا حق تم پر یہ ہے کہ پہلے تو یہ جان لو کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے اور تم اپنے باپ کی فرع ہو. اور اصل اور فرع سمجھنے کے لیے بہت آسان سی مثال، کوئی درخت زمین کے اوپر نہیں رہتا جب تک کہ زمین کے اندر سے اس کا آغاز نہ ہو. جو اندر رہتا ہے اسے اصل کہتے، جو باہر رہتا ہے اسے فرع کہتے. تو دکھائی تو باہر والا دیتا ہے، اندر والا دکھائی دیتا نہیں ہے. لیکن اگر اندر والا نہ ہو تو باہر والا ممکن نہیں ہے. تو اگر باپ نہ ہو تو اولاد کا وجود ممکن نہیں ہے. یہ سنت خدا ہے، ورنہ خدا چاہتا تو آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح وجود دے دیتا. خدا چاہتا تو زمین سے پودوں کی طرح نکال دیتا. نہ اس نے اوپر سے برسایا، نہ زمین سے اگایا، اس طرح سے بنایا کہ ایک کو ماں قرار دیا، ایک کو باپ. رہوں ماں کے شکم میں، پلوں ماں کی گود میں، مگر میں ہوں کس کی فرع؟ اپنے باپ کی. امام فرماتا انہ اصلک وانک فرعہ فلولاہ لم یکن، اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. پھر ارشاد فرماتے کہ جب بھی تم اپنے اندر کوئی بہترین صفت، کوئی اچھی خوبی محسوس کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس صفت اور خوبی کو اپنے باپ کی طرف لوٹاؤ. مولا کیا مطلب؟ کہ کوئی صفت ہو نہیں سکتی جب تک کہ موصوف نہ ہو. موصوف ہے تو صفت ہوگی، موصوف نہیں تو صفت نہیں ہو سکتی. اور صفت موصوف کے بغیر نہیں، موصوف اگر بیٹا ہے تو باپ کے بغیر نہیں. تو ہماری صفات ہمارے اعمال کے نام سے، اور ہمارے اعمال ہماری وجہ سے، اور ہم اپنے والد کی وجہ سے. تو ہر خوبی پر جو خدا نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا سر چشمہ وجود دینے کی حیثیت میں باپ کی طرف انسان کو مجبور کر رہا. اگر باپ نہ ہو تو انسان کا وجود نہ ہو. اور رہا مسئلہ باپ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، گرچہ بہت تفصیل میں جائیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی، لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ، آپ کے والد جناب عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام عظیم شخصیت، لیکن جناب عبداللہ کا انتقال اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے ہو گیا. اور اتنا پہلے ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے جب آنکھیں کھولی اس دنیا میں تو آپ یتیم کہلائے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے. روایت کا جملہ، خدا اپنے حبیب سے ارشاد فرماتے، حبیب ہم نے آپ پر سے آپ کے والد کے سائے کو اس لیے اٹھا لیا کہ آپ نبوت کے بوجھ کے ساتھ اطاعت والد کا بار اٹھا نہیں سکتے. کچھ تو وزن ہے، اگر کوئی وزن نہ ہو تو ساری امت کا وزن اٹھائے. صرف امت نہیں، ساری انسانیت کا وزن اٹھائے. خالی انسانیت نہیں، عالمین کا وزن اٹھائے رحمت کے نام سے. خدا اسے اس کے باپ سے محروم کر اور باپ کا مقام بتاتے ہوئے محروم کر. اللہ عام طور پر باپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ باپ کی دعا ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ بیان کر. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر کو دعا دی. باپ کی دعا کا اثر. علی اکبر کا مقام جو آپ کے سامنے ہے، کربلا کی تاریخ میں شہیدوں کی فہرست میں اکبر کا مقام اتنا بلند ہے کہ اکبر اپنے مقام پر ولایت کے اس درجے پر فائز ہیں
کہ جنہیں امام زمانہ علیہ السلام اللہ کا ولی کہتے ہیں. اکبر شہزادہ 18 سال کا، باپ کی دعا کا اثر کیا تھا؟ اور باپ نے یہ دعا دی کب ہے؟ بیٹے کی صفات تو آپ کے سامنے ہیں، میں خالی دعا کا موضوع مکمل کرنا چاہوں گا. منزل قصر بنی مقاتل پر جب امام علیہ السلام کا کاروان پہنچا اور امام علیہ السلام ذوالجناح کی پشت پر، ایک لحظے کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور اچانک آپ کی زبان مقدس سے آنکھیں کھولنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. قریب قریب ساتھ چل رہے تھے جناب علی اکبر. بابا کی زبان مقدس سے جملہ سنا 3 دفعہ قریبا، اور آ کے عرض کرتے ہیں بابا جان یہ آپ نے کلمہ استرجا. بیٹا سوال کر رہا ہے باپ سے. امام نے ارشاد فرمایا بیٹا میری آنکھیں بند ہوئیں، ایک لحظے کے لیے میں نے خواب دیکھا کہ کوئی منادی کہہ رہا کہ یہ قافلہ تو آگے آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی. تو بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری شہادت کی خبر دی جا رہی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، اور چونکہ شہادت والحمد للہ رب العالمین. جناب علی اکبر نے جملہ ارشاد فرمایا بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ یہ سوال بالکل ایسے جیسے مولائے کائنات نے رسول خدا کی بارگاہ میں کیا. جب اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کی شہادت کی خبر دی تو مولا فرما رہے تھے یا رسول اللہ جب یہ وقت آئے گا تو کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ وہی جملہ جناب علی اکبر، الفاظ مختلف ہیں مفہوم ایک ہے. بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ مولا فرماتے قسم پروردگار عالم کی عزت ہم حق پر. تو جوان بیٹا باپ سے کہتا بابا پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. اللہ اکبر. اس وقت امام نے فرمایا خدا تجھے ایسی جزا دے جیسے کسی باپ کی طرف سے بہترین جزا بیٹے کو دی جاتی ہے. تو باپ کی دعا کا اثر، بیٹی کی شخصیت. اللہ اکبر. اتنا بلند مقام کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے قدم مکمل ہوئے وہیں سے علی اکبر علیہ السلام کا سرحانہ شروع ہوا. یعنی شہادت کے دن سے لے کر اور رجعت کے دن تک کے لیے سرکار سید الشہداء کے قدموں میں میں الفاظ پلٹ دیتا ہوں، باپ کے قدموں میں بیٹا موجود ہے. کون حسین سے کتنا قریب ہے یہ تو آپ نے 1000 مرتبہ سنا جملہ کہ امام نے سلام کا جواب اپنی ذریعہ مقدس سے دیا اس جوان کو جو اپنے ماں باپ کو زیارت کرانے کے لیے مشکلات برداشت کرتے ہوئے لے کر پہنچا تھا. تو خالی سلام کا جواب اگر حسین دے دیں تو اطاعت گزار بیٹا پھولے نہ سمائے، اس کا مقام کتنا بلند ہے جو حسین کے قدموں میں رہتا ہے. علی اکبر کو بابا کی طرف سے دعا ملی. تو باپ کی دعا بیٹے کے لیے. اور پھر ایک اور شخصیت کیونکہ یہاں پر پہنچ کے ہم کہتے ہیں غیر معصوم کی مثال لائی گئی، یہ تو معصوم کی مثال تھی. تو آئیے غیر معصوم کی مثال آپ کی خدمت مقدس میں بیان کر. بہت عظیم شخصیت شہاب الدین مرشی النجفی آیت اللہ کی منزل پر علم کے اعتبار سے پہنچے ہوئے، عرفان عمل اتنا بلند تر کہ مرشی النجفی کے نام سے آج صاحبان علم مجھ سے بہتر جانتے. اتنی بڑی شخصیت. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز اس مقام تک آپ کیسے پہنچے، بعض کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا واقعہ، بعض کہتے ہیں یہ آپ کے بیٹے کا واقعہ. محمد ابن شہاب الدین یا خود شہاب الدین کا واقعہ. ہوا کیا تھا کہ ان کی ماں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بابا کو بلا کے لاؤ، اور بابا آرام کر رہے تھے. ماں کہتی ہے کھانا تیار ہے بابا کو بلا کے لاؤ، اور باپ سو رہا ہے. ماں کے حکم کی پیروی کرنا ہے اور باپ سو رہا ہے، کرے تو کیا کرے. عجیب کام کیا. یہ بابا کے پاس پہنچے، بابا کو اٹھایا کیسے؟ اپنے رخسار بابا کے قدموں کے ساتھ ملنا شروع کیا. اٹھانے کا انداز دیکھیے. آپ ہلاتے ہیں، آپ پانی چھڑکتے ہیں، آپ آواز دیتے ہیں، انداز مختلف ہو سکتے. بچے نے عجیب کام کیا. اپنے پھول جیسے رخسار اپنے باپ کے تلوے سے ملنا شروع کیا. اور جب کوئی نرم چیز پاؤں سے بار بار مس ہو تو انسان کی آنکھ کھل جاتی. دیکھا تو کھڑا ہوا بیٹا. پوچھا بیٹا، بڑی محبت آئی. کیا بابا ماں بلا رہی ہے، کھانا تیار ہے. پہلے قریب بلایا اپنے بچے کو.
سینے سے لگایا اور کہنے لگے پروردگار میرے بیٹے کو مروج دین آل محمد قرار دے رہا. باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اتنی بلند تر ہوئی کہ علماء کی صف میں نجف کے علماء میں مرعشی خاندان کو اتنا بلند کیا کہ نجف سے قم تک مولائے کائنات سے سیدہ فاطمہ بنت امام موسی کاظم علیہ السلام تک آغائے مرعشی اور نجف. باپ کی دعا اولاد کے حق. اور جب باپ کی دعا سمجھ میں آ رہی تو باپ کی بد دعا بھی سمجھ لیجیے کہ تاکہ اگر کوئی انسان باپ کی دعا نہ لے سکے تو کم از کم باپ کی بد دعا بھی نہ لے. باپ کی بد دعا کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ باپ کی بد دعا کے اثرات میں سب سے سخت ترین اثر جسم کی صحت و سلامتی کا ختم ہو جانا. باپ کی بد دعا کا اثر انسان کا بدبخت ہو جانا. باپ کی بد دعا کا اثر انسان کی جنت اس سے دور ہو جانا. روایت کے روشنی میں پروردگار قبول نہیں کرتا, اور یہاں تک کہ پروردگار قبول نہیں کرتا نہ پروردگار کی حجتیں قبول کرتی. فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں میں اپنے بابا کی خدمت میں موجود تھا. میں نے اپنے بابا ایک چاہنے والے کو اس عالم میں دیکھا کہ وہ چاہنے والا اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ایسے چل رہا تھا میرے بابا کے سامنے کہ جیسے اس زمانے میں مالک غلاموں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتے تھے. اب آج کل تو وہ اسٹائل سوائے برے افراد کے اختیار نہیں کیا جاتا. یہ سینہ نکال کر ایک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا, کس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یہ اسٹائل پہلے تھا ان کا جو غلاموں کے ساتھ چلتے تھے تک متکبرین. امام فرماتے ہیں میرے بابا نے جیسے ہی اسے دیکھا اپنے اس چاہنے والے کی طرف سے آپ نے منہ موڑ لیا. پانچویں امام فرماتے ہیں جب تک میرے بابا زندہ رہے زندگی بھر اس جوان سے بات تک نہ کی. جو اپنے باپ کو اہانت کے ساتھ باپ کی توہین کرتے ہوئے رویہ اختیار کرے, زمانے کا امام اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. اور جس سے زمانے کا امام بات تک نہ کرے شفاعت کیا کرے گا اسے؟ سارے نقصان اپنے مقام پر. اگر زمانے کا امام چھوڑ دے تو آپ کہاں کھڑے ہو جائیں. بس میں نے بات کو مکمل کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.